السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ آج ہم قدوری میں کتاب النکاح پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب المساقات ہو گیا۔ آج نکاح کے مسائل پڑھیں گے۔ نکاح کی شروط کیا ہیں، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے، اور نکاح میں کیا شرطیں ہیں، انشاءاللہ وہ سب ابھی پڑھیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم شادی کرو، نکاح کرو عورتوں سے جو چاہے وہ، تمہیں جو اچھا لگے، 2 یا 3 یا 4، یعنی 4 بیویوں تک ایک ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ پھر حدیث میں ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ پھیر لیا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں۔ تو نکاح کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر استطاعت ہے نان و نفقہ کی اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، تو اس کو ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ اوکے، تو نکاح میں لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھ کر اس کے مسائل پڑھیں گے۔ لغوی تعریف بولے تو لفظ نکاح کا معنی ہے وطی کرنا، جمع کرنا اس کا معنی، اور نکاح کا مقصد مین وہی ہے، تو اسی سے وہ لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاحی تعریف بولے تو ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے جو مل کے متعہ کو حلال کرتا ہے، عورت کے مل کے متعہ کو حلال کرتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے مرد کو عورت کے لیے نفع اٹھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصطلاحی تعریف۔ اب اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی او یعبر باحدہما عن الماضی والآخر عن المستقبل، مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک۔ النکاح، نکاح ینعقد، منعقد ہوتا ہے، یعنی نکاح پایا جاتا ہے، واقع ہوتا ہے۔ کیسے؟ بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول سے۔ ایک طرف سے ایجاب ہونا ہے، دوسری طرف سے قبول۔ ایجاب بولے تو یعنی میں تم کو میری بیٹی سے شادی کرانا چاہتا ہوں، یا تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف سے قبول ہونا ہے، ہاں میں نے اسے قبول کیا۔ تو ایجاب اور قبول ہوتا ہے، ایجاب اور قبول سے۔ بلفظین، ایسے 2 لفظ سے، یعبر بہما، ان دونوں لفظوں کو تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کس سے؟ عن الماضی، ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، ایسے ان لفظوں سے نکاح ہوتا ہے، یعنی میں نے تم سے شادی کی، میں نے اپنے آپ کو تم کو تمہارے زوجیت میں دی، ایسے ماضی ہونا ہے، دوں گا، حال اور مستقبل نہیں چلے گا، اس لیے بتائیں ماضی۔ اور یا تو یعبر باحدہما، دونوں میں سے ایک کو تعبیر کرے عن الماضی، ماضی سے، والآخر عن المستقبل، اور دوسرا مستقبل، یعنی جیسے امر کا فعل زوجنی، جیسے ایسے کہنا، مثل ان یقول زوجنی، تم مجھ سے شادی کر لو، فیقول زوجتک، میں تم سے شادی کر لیا، ایسے۔ تو اس طرح ایک ماضی ایک مستقبل بھی چلے گا، یا تو دونوں ماضی لفظ سے ہی چلے گا۔ تو نکاح ان دونوں یعنی ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اوکے، پھر نیکسٹ ہے ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین بالغین عاقلین مسلمین او رجل وامرأتین عدولا کانوا او غیر عدول۔ اور نکاح منعقد ہونے کی شرطیں، یعنی اس میں گواہ چاہیے، 2 گواہ۔ وہ گواہ کیسے ہونا ہے اس کے بارے میں۔ ولا ينعقد، نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح المسلمین، مسلمانوں کا نکاح، الا مگر بحضور شاہدین، 2 گواہوں کے حاضری کے بغیر۔ حرین، دونوں آزاد ہونا ہے، بالغین، دونوں بالغ ہونا ہے، عاقلین، عقل مند ہونا ہے، مسلمین، مسلمان، یعنی ان سب شرطوں کے ساتھ 2 گواہ کے سامنے شادی ہوگی۔ اور رجل، یا تو ایک مرد، امرأتین، 2 عورتیں، عدولا کانوا غیر عدول، اس میں عادل ہونا شرط نہیں ہے، یعنی جن کے بارے میں تہمت وغیرہ نہیں لگی ہو، عدول، جو اصول حدیث میں پڑھے ہوں گے، عدول عادل ہونا، تو جن کے بارے میں جھوٹ بولنا وغیرہ کا کیا بھی اندیشہ نہ ہو، ایسے۔ تو اس میں عدول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عادل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے عدول ہو نہیں ہو جائے گا۔
تو یہ ہے گواہ ہونے کی شروط. تو 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتوں بھی چلے گا. اوکے. او محدودین فی قذف، یا تو تہمت میں حد لگائے گا. حد لگایا بولے تو یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو ایسے ہی تہمت لگا دیا، بہتان لگائے، تو اس کو کیا کریں گے؟ حد، اسلام میں سزا ہے حد لگانا، یعنی کوڑے مارنا. تو ایسے کوئی شخص ہے جو تہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے مارے گئے ہوں، حد لگائے گئے ہوں، ایسے لوگوں کی بھی گواہی چلے گی، ان کے سامنے بھی نکاح ہو جائے گا. محدودین فی قذف، قذف میں حد لگائے گئے ہوں. فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَن يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. اب بتائے مسلمان کی شادی مسلمان گواہوں کے سامنے ہونا ہے. اگر ایک مسلمان ذمی عورت سے، ذمی بولے تو ایسی عورت جو دارالاسلام میں رہتی ہے امن و امان طلب کر کے، تو ایسی ذمی عورتوں سے کیا ہے شادی کرتے وقت ذمی کی گواہی چلے گی یا نہیں؟ تو فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ، ایک مسلمان اگر شادی کیا، ذمیۃً، ذمیہ، ایک ذمیہ عورت سے، بشہادت ذمیہ، یعنی 2 ذمیوں کی شہادت سے، مسلمان نہیں 2 ذمی مرد کی شہادت سے، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف، شیخین کے نزدیک جائز ہو جائے گا. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، بلکہ الا ان یشہدا، حتیٰ کہ وہ کیا کر لے، گواہ بنا لے، شاہدین مسلمین، 2 مسلمان گواہ کو. یہاں فتویٰ کس پر ہے؟ شیخین کے قول پر ہی ہے فتویٰ. تو ذمی ایک مسلمان ذمی کے سامنے شادی، ذمیہ سے شادی کر رہا ہے تو 2 ذمی آدمیوں کو بنانے میں کوئی حرج نہیں، گواہ بن سکتے ہیں. اب نیکسٹ کس سے شادی کرنا جائز ہے، کس سے نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِجَدَّاتِهِ مِن قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ، ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَتَزَوَّجَ، وہ شادی کرے، بِأُمِّهِ، اپنی ماں سے، وَلَا بِجَدَّاتِهِ، اور اپنے دادیوں سے اور نانیوں سے، من قبل الرجال والنساء، مرد کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے. مطلب ماں کی امی کو نانی کہتے ہیں، ابو کی امی کو دادی، تو دونوں طرف سے کتنا بھی ہو، دادی پر دادی، اس طرح نانی پر نانی، کوئی بھی ہو، ان سب سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ولا ببنتہ، اور اپنی بیٹی سے بھی نہیں، ولا ببنت ولدہ، اور اپنی پوتی سے بھی نہیں. وان سفلت، مطلب کتنا بھی نیچے جائے، مطلب اپنی بیٹی، اپنے بیٹی کی بیٹی، اس طرح کتنا بھی نیچے، اس کی بیٹی کی بیٹی، جتنا بھی آگے بڑھتے جائے کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے. ان سفلت مانو وہی، اور بھی کتنے بھی نیچے آتے جائیں، پوتی، پوتے کی پوتی، اس طرح. ولا باختہ، اور اپنی بہن سے بھی نہیں. ولا ببنات اختہ، اور اپنے بہن کی بیٹیوں سے بھی نہیں، بھانجی سے. ولا بعمتہ، اور اپنی پھوپھی سے بھی نہیں. ولا بخالاتہ، اور اپنے خالہ سے بھی نہیں. ولا ببنات اخیہ، اور اپنے بھتیجی سے بھی نہیں، بھائی کی بیٹی، ان سب سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. نیکسٹ، ولا بام امرأتہ التی دخل بابنتہا او لم يدخل، اور اپنی بیوی کی امی سے، یعنی ساس کے بارے میں، یہ ساس سے بھی. ولا بام امرأتہ، اس کی بیوی کی امی سے بھی نہیں، ساس سے بھی نہیں. التی، جو دخل بابنتہا، اس کی بیٹی کے ساتھ وہ دخول کیا ہو، او لم يدخل، یا دخول نہیں کیا ہو. یعنی ایک عورت سے اگر لڑکی سے شادی ہوئی تو اس کے امی یعنی ساس سے شادی نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ بیٹی کے ساتھ بھی دخول، یعنی اس کے ساتھ جمع کیا ہو یا نہیں کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ سے جائز نہیں ہے. ولا بابنت امرأتہ التی دخل بها سواء كانت في حجرہ او في حجر غیرہ. ولا بابنت امرأتہ التی دخل بها، اسی طرح ایک ایسی اپنی بیوی کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے، اس سے بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک لڑکی سے شادی کیا جس کی ایک بیٹی ہے دوسرے شوہر سے، اس سے بھی نہیں. ولا بابنت امرأتہ التی، ولا بابنت امرأتہ التی دخل بها سواء كانت في حجر او في حجر غیرہ. یعنی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کیا، اب اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی، اس عورت کی ایک بیٹی تھی جو دوسرے ایک شوہر سے،
اس کو پہلے سے ایک بیٹی تھی، اس سے نکاح کرنا چاہا تو اب وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے بتا رہے اگر یہ عورت سے وہ جماع کیا ہے تو اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتا ہے، اگر جماع نہیں کیا ہے تو اس سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، وہ اس کی ہجر میں مطلب اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ تو ولا بھی ابنتی امرأتی، اس کی بیوی کی بیٹی سے بھی نہیں، اس کی بیوی کی بیٹی التی دخل بہا، اور جس عورت سے وہ کیا کیا ہو، دخول کیا ہو۔ تو ایک عورت سے شادی کر کے اگر اس سے دخول کیا ہے اور اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو اگر دخول کیا ہے تو جماع کیا ہے تو شادی نہیں کر سکتا، جماع نہیں کیا تو کر سکتا ہے۔ سواء کانت فی ہجر او فی ہجر غیرہ، چاہے وہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، وہ بیٹی اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی پرابلم نہیں۔ اوکے، تو اس لیے بتا رہے دوسرے شوہر کی اگر بیٹی ہے اس کی، تو یہ شوہر عورت سے جس سے نکاح کیا ہے اس کو اگر طلاق دے کر اس سے نکاح کرنا چاہا تو اس سے اگر جماع کیا ہے تو نہیں کر سکتا ہے، جماع نہیں کیا ہے تو کر سکتا ہے۔ ولا بامرأتی ابیہ ولا اجدادی، اسی طرح اپنے باپ کی بیوی سے بھی یا اپنے داداؤں کی، یعنی اپنے باپ ابو کی دوسری سوتیلی ماں ہے یا دادا کی بیوی دادی وغیرہ سے، سوتیلی دادی وغیرہ کسی سے بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ولا بامرأت ابنہ ولا بنی اولادی، اسی طرح ایک مرد اپنی بہو سے، بیٹے کی بیوی سے بھی نہیں، اسی طرح اپنے بچوں کے بچیوں سے، اس کے اولاد کے بچیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے، پوتیوں سے وغیرہ، اس کے اولاد سے جو بھی ہو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ولا بأمہ من الرضاعۃ ولا بأختہ من الرضاعۃ، اسی طرح اپنی رضائی ماں، امہ من الرضاعۃ مطلب رضائی ماں مطلب ایک عورت سے ایک بچہ اگر دودھ پیا ہے تو وہ عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ولا بأختہ من الرضاعۃ، اسی طرح ایک عورت اس سے یہ بھی دودھ پیا ہے اور ایک لڑکی بھی دودھ پی تو وہ اس کی رضائی بہن ہو گئے، تو ان سب سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو بتائیں یہ سب ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔